امام جعفر صادق جو مسلمانوں کے محسن تھے، اتنی بڑی شخصیت، لیکن منصور دیوان کی بغیرت نے ایک وقت وہ آیا کہ گورنر مدینہ کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی جائے، امام جعفر صادق کو گھر کو جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، دہلیز دروازے جل رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، اور امام صادق علیہ السلام اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو لے کے اس آگ سے باہر جا رہے تھے، اور زبان پہ یہ جملے تھے: میں اسماعیل کا فرزند ہوں، میں ابراہیم کا فرزند ہوں، جس کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا۔ یہ تعظیم تھی کہ اہل بیت رسول کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ میں عرض کروں گا، مولا مظلوم ہیں آپ، لیکن فرزند رسول اس مدینہ نے آپ کے گھرانے میں یہ آگ پہلی بار نہیں دیکھی۔ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اہل بیت رسول کا گھر تو پہلے بھی جلایا گیا، رسول کی بیٹی کا گھر جلایا گیا۔ عزادارو، یہی مدینہ تھا، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، اور مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے بطول کے دروازے پہ، اور پھر صرف آگ نہیں لگائی، جلتا ہوا دروازہ۔ عزادارو، دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی کہتی رہی: جاؤ حکمرانی کرو، ہم سے تمہارا کیا واسطہ۔ عزادارو، سنا آپ نے یہ جملہ؟ جلتا ہوئے دروازے کو جو دھکا دیا گیا، زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرنا تھا۔ صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل گئی: یا فضلۃ خذینی الی صدرک سندینی قد قتل ما بین عشائی۔ فضہ آؤ، سہارا دو، میرا محسن شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کا گھر پہلے بھی جلایا گیا، دوسری بار کربلا میں جلایا گیا۔ اللہ اکبر! عزادارو، آپ نے سنا رسول زادیوں کے خیموں کو آگ لگی۔ جب خیموں کو آگ لگی نا کربلا میں، اطراف سے آگ لگی، پہلے رسول زادیوں کو لوٹا گیا، چادریں چھین لی گئیں، زیور اتار لیے گئے، مال اسباب لوٹ لیا گیا، پھر آگ لگا دی۔ اب جو آگ لگی نا تو میری آقا زادی زینب اس خیمے میں آئی جہاں بیمار بھتیجا بستر بیماری پر۔ میری آقا زادی نے: سجاد بیٹا آنکھیں کھول۔ سجاد بیٹا، خیموں کو آگ لگ چکی اور ہمارے سر پہ ردا نہیں ہے۔ سجاد بیٹا بتا اب ہم کیا کریں؟ زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ جانتی ہیں کہ جل مرنا حرام ہے۔ علیکن بالفرار، ننگے سر باہر نکل جاؤ، خاک کربلا کا پردہ بنا۔ میں کہتا ہوں عجیب حالات میں امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوا۔ پہلا مسئلہ پوچھنے والی پھوپھی تھی، اور مسئلہ یہ پوچھ رہی تھی: سجاد بتا، جل کے مر جاؤں یا زینب ننگے سر باہر نکل جائے؟ میں نہیں بھولتا، سیالکوٹ میں علامہ اختر عباس نجفی خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جب علی کی بیٹی جانتی تھی، مسئلہ شریعت جانتی تھی کہ جل مرنا حرام ہے، تو پھر سید سجاد سے پوچھا کیوں تھا؟ وہ فرماتے تھے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید علی کی بیٹی نے اس لیے پوچھا ہو کہ بیٹا وقت کا امام ہے، کوئی ایسی راہ نکل آئے زینب کو جل مرنا منظور ہے، ننگے سر علی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نہیں بھول سکتا وہ وقت
کہ جب خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک دراز قد بی بی تھی، شعلے اٹھ رہے تھے، کبھی وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی، آگ کی تپش مجبور کرتی، واپس پلٹ آتی، پھر اگر آگے قدم بڑھاتی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا، جس سامان کو اٹھانا چاہتی ہے۔ حمید کہتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا جلتے خیمے میں علی کی بیٹی داخل ہو گئی اور خیمے سے جو نکلی پشت پہ سید سجاد کو اٹھایا ہوا تھا، اور بعید نہیں مقتل کا رخ کر کے فرمایا بھیا دیکھ تو اکبر کو اٹھا لایا تھا، میں تیرا سجاد اٹھا لایا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور تیسری بار امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں اور عزاداروں اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، 5 مرتبہ منصور دوان کی ملعون نے 5 مرتبہ امام کو قتل کی کوشش کی، 5 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوتا کیا تھا، جب بھی چاہتا تھا نہ قتل کا ارادہ کرتا تھا، رسول اللہ نظر آتے تھے، سید الانبیاء نظر آتے تھے، لیکن عزاداروں آخری مرتبہ حاکم مدینہ کے ذریعے زہر آلود انگور امام جعفر صادق کو کھلائے۔ عزاداروں زہر آلود انگور نے امام کے وجود پہ اثر کیا، عزاداروں خون کی قیانہ شروع ہوئی، امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پر تھے۔ شیعو آخری وقت میں 2 باتوں پہ امام نے بڑا زور دیا، شیعو نہ بھلانا اپنے امام کی اس وصیت کو، ایک وصیت صلہ رحمی کے بارے میں کر کے گئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنا، بستر شہادت پہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو یاد کر رہے تھے اور مال کے متعلق وصیت کر رہے تھے، اتنے درہم فلاں کو، اتنے دینار فلاں کو، یہ مال فلاں کو، اپنے ایک ایک رشتہ دار کے بارے وصیت۔ اور دوسری وصیت شیعو جو صرف اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہر جعفری کے لیے وصیت ہے۔ آخری بات میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کے بعد امام کی پھر روح پرواز کر گئی، جس کے بعد آقا کی شہادت ہوگی، وہ وصیت یہ تھی، اپنے سارے عزیز و اقارب کو جمع کر کے مولا صادق نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا ومن استخف بالصلاۃ، فرمایا جو نماز کو حقیر سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شیعو نماز کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تیرے امام صادق کی آخری وصیت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جام شہادت نوش کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بابا کی وصیت کے مطابق امام صادق علیہ السلام کو غسل دیا، امام صادق علیہ السلام کو کفن عطا کیا، اور اس کفن میں ایک ٹکڑا امام زین العابدین علیہ السلام کے امامے کا بھی تھا، جس میں امام جعفر صادق کو کفن دیا گیا۔ خدا جانتا ہے عزت اور احترام سے جنازہ اٹھا تھا۔ میں عرض کروں گا اے مولا، آپ وطن میں تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، آپ اپنے نانا کے پہلو میں تھے، آپ اپنی ماں زہرا کے پہلو میں تھے، آپ کو وطن میں زہر دیا گیا، مظلومیت کی موت ہے، لیکن قربان جاؤں اس فرزند زہرا سے جو کربلا کے بن میں، جو کربلا کے جنگل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح ہوا۔ اے مولا صادق، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ اٹھانے والے آپ کے بیٹے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں اپنے اجداد کے پہلو میں دفن کیا۔ کوئی یہ درد پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے۔ عزاداروں 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے نا مقتل سے، اور سید سجاد کی جب نگاہ پڑی بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔
میری آقا زادی زینب نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سجاد کے پاس، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا و نانا کی یادگار، سجاد سنبھال اپنے آپ کو۔ اس وقت سید سجاد رو کے عرض کرتے، پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے، وہ میرے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن کھا کے کربلا۔